Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سید امین آپ کا ادنا غلام ہے، سید امین آپ کا ادنا غلام ہے، شاعر نہیں ہے پھر بھی لکھا یہ کلام ہے، وہ عشق میں فنا یوں کہ جل کر کباب ہو، وہ عشق میں فنا یوں کہ جل کر کباب ہو، بے مثل بے مثال، بے مثل بے مثال حسین لاجواب ہو، تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو، تم رب کا انتخاب ہو۔ انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بہت کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، برادر ذی قدر حضرت مولانا صادق رضوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکہ وجہ کن فقہ، درد اللہ المکنون سر اللہ المحزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے پڑھا بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر کہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور، گش سے ہمیں اٹھائیں کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم
جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا میرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور اصلاح عقائد کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مرحوم و مغفور حضرت مولانا ریاض احمد حشمتی صاحب علیہ رحمت و رضوان کے ایصال ثواب کے لیے بھی منعقد ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ اللہ ان کے اور میرے اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے اور انہیں اور ہم سب کو اللہ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کی شفقتیں، رحمتیں، محبتیں نصیب فرمائے اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے پڑوس میں بے حساب جنت عطا فرمائے۔ ایک خوبصورت اور بہترین خطاب کے بعد اب شاید کسی گفتگو کی ضرورت اور حاجت نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے کے طور پر کچھ باتیں عرض معروض کے طور پر کر لیتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت ہمارے دلوں میں کسی کے دل میں مال کی محبت ہے، کسی کے دل میں عیال کی محبت ہے، کسی کے دل میں شہرت کی محبت ہے، کسی کے دل میں عزت کی محبت ہے، معاذ اللہ کسی کے دل میں گناہ کی محبت ہے، کسی کے دل میں کسی سے ناجائز طور پر محبت ہے۔ غرض کہ ہمارا ایک دل ہے اور وہ بھی گندگیوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں اور غور کریں میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، اگر آپ سے گزارش ہے تشریف رکھیں، خاموشی کا ماحول بنائے رکھیں، بیچ میں جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو آسانی سے دکھ سکے۔ آپ سے گزارش ہے بیٹھ جائیے۔ یقیناً جو لوگ کھڑے ہیں میں ان کی مجبوری کو سمجھ رہا ہوں کہ ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو وہ بیٹھے بھی تو کہاں بیٹھے، اس لیے کہ شاید یہ پوری گلی تنگ ہو گئی ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ کو اگر میں نظر نہیں آ رہا ہوں میں کھڑا ہو جاتا ہوں آپ کو، تاکہ ضرور ایک بار آپ درود شریف پڑھیں۔ حضرت کھڑے ہو رہے ہیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ اب آپ حضرات بیٹھ جائیں جس سے آپ کو پیچھے تک سب کو دکھے، آپ اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ دیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، گزارش ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی۔ بھائی یہ بیچ میں کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان کے پاس کرسیاں ہیں، وہ بیٹھ جائیں بھائی، پلیز بھائی۔ جو لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور اب کوئی شور و گل نہ کریں اور بلند آواز سے سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم والده الكرام وابنه الكريم وامته الكريمه يا اكرم الاكرمين وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا ایک دل ہے اور اس دل کے اندر اتنی گندگیاں ہم نے بھر دی ہیں کہ وہ گندگیوں کی آماج گاہ بن گیا ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی ایک وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسان کو محبت کرنے والا دل عطا کیا ہے، اور یہ جو محبت کرنے والا دل اللہ نے حضرت انسان کو دیا ہے، یہ عشق کرنے والا دل اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا ہے۔ جو مقام انسان کے دل کا ہے وہ کسی اور کے دل کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ لیکن کتنی کم نصیبی کی بات ہے کہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے لیے، عشق کے لیے، پیار کے لیے دیا، اس دل کو ہم نے بھی آوارگی کی راہ پہ ڈال دیا۔ آنکھیں آوارہ ہو گئی، ہاتھ آوارہ ہو گئے، پیر آوارہ ہو گئے، وقت آوارگی میں گزر رہا ہے۔ اس سب کی ایک ہی وجہ، آنکھیں آوارہ نہ ہوتی اگر دل آوارہ نہ ہوتا، ہاتھ آوارہ نہ ہوتے اگر دل آوارہ نہ ہوتا، ہاتھوں کا مس یوز نہ ہوتا اگر دل کے اندر غلط محبتیں قیام پذیر نہ ہوتی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر دل میں مال کی محبت آ جائے تو انسان فرعونیت کی طرف جاتا ہے، اگر انسان کے دل کے اندر اقتدار کی محبت آ جائے تو انسان یزیدیت کی طرف جاتا ہے، اگر انسان کے اندر اپنے ہوس کی اور شہرت کی محبت آ جائے تو انسان جو ہے نمرودیت کی طرف جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، اب ہمارے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ سنی اجتماع میں آنے والوں، کیا ہم فرعونیت کی طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم نمرودیت کی طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم یزیدیت کی طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے پھر ہم اس طرف جا رہے ہیں، لاشعوری طور پر کوئی جا رہا ہے۔ یقین جانے کوئی مسلمان جان بوجھ کر کبھی اس راستے پر جا نہیں سکتا۔ میرے امام فرماتے ہیں، سن بڑے راستے نہ جا مسافر، سن مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دے کر بڑی نعمت عطا کی، اس لیے کہ آنکھ کسی سے عشق نہیں کر سکتی، ہاتھ کسی سے عشق نہیں کر سکتا، پیٹ کسی سے عشق نہیں کر سکتا، پیر کسی سے عشق نہیں کر سکتے۔ عشق کرنے والی ذات ہے وہ ایک ہی ہے جسے دل کہتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز کے لیے دل پیدا کیا گیا اور ہم کتنی چھوٹی چیز پر آ گئے۔ بلکہ معاذ اللہ، کوئی شہرت سے، کوئی دولت سے، کوئی اقتدار سے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ کوئی گناہ سے محبت کرنے لگا۔ گناہ کی محبت تو انسان کو شیطنت کے راستے پر لے جاتی ہے، ابلیسیت کے راستے پر لے جاتی ہے۔ تو یاد رکھو، آج کی سنی اجتماع کے اندر ہمیں احتساب کرنا ہے، ان ساری محبتوں کو دل سے نکال کر کے ہمیں ایک محبت کی طرف آنا ہے۔ اور وہ محبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ وہی محبت ہے جو ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، جو غریب کو امیر بنا دیتی ہے، جو گمناموں کو شہرت یافتہ بنا دیتی ہے، جو غلاموں کو آقا بنا دیتی ہے، جو کنگالوں کو داتا بنا دیتی ہے، جو گرو پڑوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتی ہے، جو گمراہی کے دلدل میں پھنسنے والوں کو ہدایت یافتہ بنا دیتی ہے، جو نمک اور کافر میں فرق نہ کرنے والوں کو خدا کی پہچان عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، جو صاحب تذکرہ نہیں ہوتے بلکہ جن کے ذکر گھر میں بھی ہونے کے قابل نہیں ہوتے، اگر وہ اس محبت کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کے نام پہ محفلیں سجنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی محبت ہے؟ وہ کون سا عشق ہے؟ تو یاد رکھیں، وہ وہی عشق ہے جو جناب بلال حبشی کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو اویس قرنی کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو صدیق اکبر کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو فاروق اعظم کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو عثمان غنی کو حاصل تھا، وہ وہی عشق ہے جو مولا علی کو حاصل تھا۔ اللہ اکبر، مسلم امہ آج ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، مسلم امہ آج ذلت کے دلدل میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، مسلم امہ آج گمنامی کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، غربت کی چکیوں میں پستی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا تھا ہم وہ کام کرنے کی بجائے ہم تو مقصد سے دور ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے لے کے وہاں تک اور میرے دائیں اور بائیں جتنے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے آج ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے دل لگانے والوں، آمنہ کے لال سے دل لگاؤ،
सबसे दिल लगाने वालों, मुस्तफा जाने रहमत से दिल लगाओ, सबसे दिल लगाने वालों, आओ उसके करीब हो जाएं। अल्लाह अकबर। आप देखिए ना, हमने कितने दोस्तों के साथ दोस्तियां की हैं, हमने कितने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते किए हैं, हमने कितने ताल्लुकात वालों के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं, लेकिन याद रखना अल्लाह अकबर, इस दुनिया के अंदर वफा नहीं है, इस दुनिया के अंदर वफा नहीं है। किसी कहने वाले ने कहा था कि शरीक जश्न हजार है, शरीक गम कोई नहीं, शरीक जश्न हजार है, शरीक गम कोई नहीं। हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। ये दुनिया तो वो है, जब खुशियां आती है तो अजनबी भी आ जाते हैं, और जब गम आते हैं, मेरे एक जुमले पे तवज्जो करना मेरी कौम के जवानों, इसलिए कि आपके दरवाजे दिल पर मैं अपने दिल का दर्द लेकर हाजिर हुआ हूँ। काश अल्लाह किसी दिल के अंदर ये बात उतार दे। अल्लाह अकबर। खुशियों का माहौल होता है तो खुशियों के माहौल में अजनबी भी शरीक हो जाते हैं नाचने और गाने के लिए, लेकिन जब गमों का माहौल हो तो गम के माहौल में अपने भी दूर भाग जाते हैं। बल्कि कहा जाता है जब दिन अच्छे ना हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। अगर जमाना खुशियों का हो तो लोग रिश्ते जोड़ते हैं, अगर जमाना दौलत का हो लोग रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन जब इंसान कंगाल हो जाए और परेशान हो जाए तो जुड़े हुए रिश्ते भी तोड़ दिए जाते हैं। तो किससे तुमने रिश्ते जोड़े, किससे तुमने वफा की? वो दोस्त जो बाइक पर घूमने के चक्कर में तुमसे दोस्तियां करते हैं, जो तुम्हें गुनाहों के अड्डों पर ले जाने के लिए दोस्तियां करते हैं, जो तुम्हारी दौलत की बुनियाद पे तुमसे दोस्तियां करते हैं। आओ, अभी हम दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे, हमारी माओ से ज्यादा जिसने हमसे मोहब्बत की, हमारे बापों से ज्यादा जिसने हमसे मोहब्बत की, हमारे हर रिश्ते से ज्यादा जिसने हमसे मोहब्बत की, वो आमिना का लाल, वो मुस्तफा जाने रहमत। उम्मत के लिए प्यार कितना, उम्मत के लिए मोहब्बत कितनी, उम्मत के लिए उल्फत कितनी कि अल्लाह अकबर। जब देखो जब मेरे आका की ज़बान पर जिक्र है तो उम्मत का है, तज़किरा है तो उम्मत का है, याद है तो उम्मत की है। अल्लाह अकबर। उम्मत के लिए कैफियत क्या है? तो कुरान की कैफियत को यूं बयान करता है, मुस्तफा जाने रहमत के दर्द को यूं बयान करता है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तहक़ीक़ तुम्हारे पास इज्जत वाले रसूल तशरीफ लाए, और उस रसूल की शान ये है कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना, तुम्हारा गमों में घिर जाना, तुम्हारा तकलीफ में घिर जाना उस रसूल पर बड़ा गिरा गुजरता है। जरा अंदाजा तो करो, हमें तकलीफ होती है तो आका बेचैन होते हैं। यानी कि अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ, अगर हमें कांटा चुभे तो आज भी हमारे आका बेचैन हो जाते हैं। जो हमारा कांटा चुभने पे हमें बेचैन हो जाए, उससे हमने कितनी मोहब्बत की। हमें एक दिन में 4 मरतबा दोस्तों का मैसेज पढ़ना तो याद है, लेकिन वो रसूल जो हमारे पैरों के कांटे पर बेचैन हो जाते हो, जो हमारे पैरों के कांटों पर बेचैन हो जाते हो, मुझे आप जानते हैं कि हमारे पैर के कांटे पर हमारी माँ भी कभी बेचैन होती है, हमारा बाप भी कभी बेचैन होता है। पहली बात तो ये है, मैं कानपुर में हूँ, मेरी अम्मी मालेगांव में है, उस बेचारी को पता चलेगा तब वो बेचैन होगी ना। लेकिन मेरे नबी तो मेरी जान से ज्यादा करीब है, मेरे नबी तो मेरी जान से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो करें, लेकिन हमने अपने रसूल के साथ क्या किया? ऐ मेरी कौम के जवानों, जो हमारे पैर के कांटे से भी बेचैन होते हैं, जो हमारे तलवे में कांटा देखना पसंद नहीं करते, एक दिन में कई मर्तबा उस रसूल के दिल पर हम नश्तर लगाते हैं। लोग कहते हैं मुसलमानों को मारा क्यों जा रहा है? मैं कहता हूँ कि जो माँ का दिल दुखाए अल्लाह उसको दुनिया ही से सजा देना शुरू कर देता है। जो कौम अपने नबी का दिल दुखाए, एक दिन में कई मरतबा अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुँचाए, क्या उस कौम के घर जलाए नहीं जाएंगे?
उस कौम को मुल्क से निकालने की बात नहीं की जाएगी, उस कौम को कत्ल करने की बात नहीं की जाएगी, इसलिए कि मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक समद कादिर क़य्यूम होने के बावजूद वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। उसकी शान बेनियाजी का आलम ये है कि अगर आदम 200 साल तक रोते हैं तो वो शान बेनियाजी से उन्हें जवाब भी नहीं देता। इस शान का बेनियाज है वो। आदम भी मासूम है ना, लेकिन 200 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, कोई जवाब ही नहीं। वो भी पैगंबर है, वो भी नबी है, कोई जवाब नहीं दिया। हजरत दाऊद से लफ्ज़िश पैगंबराना हो गई, इतना रोए कि जहां आंसू गिरते थे वहां पर घास उगाई। तो एक दिन कहने लगे मौला देख तो मैं अपनी लफ्ज़िश पैगंबराना को याद करके कितना रोया कि घास उग गई। तो जवाब आता है तुझे अपना रोना तो याद है और तुझे अपनी लफ्ज़िश पैगंबराना याद नहीं। यानी यूं जवाब दिया जाता है। ये नबियों की बात कर रहा हूँ, ये नबियों की बात कर रहा हूँ। नूह अलैहिस्सलाम बेटे की सिफारिश करते हैं तो जवाब आता है नूह अब इसका जिक्र न करना। अब अगर तुमने अपनी इस काफिर बेटे की सिफारिश की तो अपने महबूबों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल दूंगा। इस शान बेनियाजी से बातें होती हैं पैगंबरों के साथ। वल्लाह मेरा मजहब तो सरापा अदब है, मेरा मसलब सरापा अदब है। मैं अदब के पैराए में बात करूं, लेकिन बताना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों बताना चाहता हूं, जो रब और नबियों से और पैगंबरों से इस शान बेनियाजी से गुफ्तगू फरमाता हो, अगर बगैर इजाजत सिर्फ अपना शहर छोड़कर चले जाए तो नूह अलैहिस्सलाम को 40 यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में रखा जाता है। और यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फिर 40 दिन की तस्बीह के बाद आपको मछली के पेट से निकाला जाता है। अपने शान वालों के साथ इस शान बेनियाजी है, लेकिन जब बारी महबूब की आती है तो वो बेनियाज रब महबूब के दिल का इतना ख्याल करता है कि महबूब बोलते भी नहीं, महबूब बोलते भी नहीं, हालत नमाज में सिर्फ सोचते हैं अल्लाह बैतुल मुकद्दस को तूने मेरा किबला बनाया, काश मेरे दादा का बनाया हुआ काबा मेरा किबला होता। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस से क्या था? ये भी नबी की बिना, वो भी नबी की बिना, ये ख्याल आया क्यों? इस पर तवज्जो करें। हुजूर के दिल में ख्याल आया क्यों? इस नबी ने रोज़े अव्वली से बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाजें पढ़ी। जब मक्के में थे तो इस शान से नमाज पढ़ते थे कि काबा भी सामने होता था, बैतुल मुकद्दस भी सामने होता था। मैं कोई बहस को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, अहले इल्म से कहता हूँ कि मैं किसी बहस का आगाज करने कानपुर में नहीं आया। सिर्फ मैं बतौर इस्लाह अपने जवानों का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि हुजूर ने पहले दिन से जो है काबतुल्लाह शरीफ को सामने रखा, लेकिन सजदा बैतुल मुकद्दस की तरफ करते थे, इसीलिए उसे क़िबला अव्वल कहा जाता है। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा चले गए तो अब दोनों सनतें एक साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए लोगों को वाज़ेह हो गया कि हुजूर का रुख मेरा किस तरफ है, तो बैतुल मुकद्दस की तरफ था। लेकिन क़िबले की तरफ रुख करने का ख्याल क्यों आया? इसलिए कि वल्लाह हमारा तो ईमान और अकीदा ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले के मोहताज नहीं है, बल्कि क़िबला उनके रुख अनवर का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। आगे बात आती है, से बात आगे आती है, सरदाहा का ऐलान भी आगे आता है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ ये ख्याल क्यों है? एक बदबख्त ने कहा दीन तो नया लाए,
قبلہ تو وہی ہمارا پرانا استعمال کرتے ہیں. ہوا کیا؟ اس جملے کو کسی بدبخت نے کسی صحابی کے سامنے کہا. میرے ایک ہی جملے پہ توجہ کرتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں کرنا. ہمارے علماء اس کو 50 بارہ کا بعد میں کھا لینا بھائی. اور میں نئی بات بھی کیا کر سکتا ہوں کہ ہمارا دین 1450 سال پہلے کا دین ہے, تو کوئی نئی بات نہیں کر سکتا. اور سب باتیں کتابوں میں موجود ہے, لیکن آپ کا دھیان چاہتا ہوں, آپ کی توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ کی کتابت آئے, بس آپ کا خادم قادری آستانے کا ایک سگ ہے, دل کا درد ہے. کہوں ایک بات نہیں, جملہ ایک جملہ, دین تو نیا لائے ہیں, قبلہ تو وہی ہمارا پرانا استعمال کرتے ہیں. صحابی تک بات آئی, حضور علیہ السلام نماز کے لیے مسجد جانے لگے, اور جب مسجد جانے لگے تو وہ صحابی کا چہرہ اترا ہوا تھا. سرکار نے پوچھا چہرہ کیوں اترا ہے؟ عرض کی آقا وہ بدبخت نے, یہودی نے ایسی بات کہہ دی, حضور کے دل کو وہ بات جا کر لگ گئی. بات دیکھو میں دل کی کر رہا ہوں, اصل جو عنوان ہے اب آتا ہے. ایک جملے پہ توجہ, دل پہ بات لگی. کس کے دل پہ؟ میرے نبی کے قلب اطہر پر. دیکھو دل تو دل ہے, اتنا مضبوط تھا کہ قرآن کے نزول کو اٹھایا, جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ اٹھایا. توجہ کرنا, توجہ کرنا. طاقت میں اتنا مضبوط ہے, طاقت میں اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط کہ قرآن کا بوجھ اٹھایا. وہ بوجھ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھ لیتے پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے, لیکن جب قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا تو قلب مصطفیٰ اپنی جگہ اٹل رہ کر کے بتا دیا کہ طاقت میں قلب مصطفیٰ کا مقابلہ دنیا کا کوئی پہاڑ بھی نہیں کر سکتا. ارے جس کا قلب, ان کے قلب کی طاقت کا اندازہ کون لگائے, ان کے قلب کی طاقت کا اندازہ, قلب کی طاقت کا اندازہ کون لگائے, جب ان کے انگلی کی طاقت کا اندازہ کر لو کہ اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. اتنی طاقت ہے, اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی, اور جس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے اس کے قلب میں کتنی طاقت. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اور 108 علوم و فنون میں ماہر مجدد آ کر کے سر خم کرتا ہے, قلم توڑ کر کہتا ہے دل سمجھ سے ورا ہے. نبی کا دل, جس نے پانی پہ قلم اٹھایا تو پانی کو مفکرین کہتے ہیں کہ پانی پانی کر دیا. تیمم کے بعد میں مٹی پہ قلم اٹھایا تو خاک میں ملا دیا, تحقیق کیسے دریا بہائے. لیکن جب نبی کے قلب کی بات آئی, قلب مصطفیٰ کی بات آئی, تو کہتے ہیں تو سمجھ سے ورا ہے. سمجھ میں آنے والی چیز ہے, کیوں؟ دل سمجھ سے ورا ہے. مگر چونکہ پڑھنا تو سلام نہیں ہے نا, پڑھنا تو سلام میں پڑھا جائے گا, تو کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے. مگر یوں ہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. نبی کے دل کو اللہ کے رازوں کا گنچا کہا. آپ اندازہ کریں حضور علیہ السلام کا قلب تھا, لیکن بات یہ ہے طاقت میں اتنا مضبوط ہے دل کہ پہاڑ مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن غیرت میں اتنا نازک ہے دل کہ یہودی کا ایک جملہ بھی بے چین کر دیتا ہے. جس کو یہودی کا ایک جملہ اتنا بے چین کرے, اس کو اپنے امتیوں کے اعمال کتنے بے چین کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے, جس کو یہودی کا ایک جملہ, اور پھر ہوا کیا, کہنے والے نے کہہ دیا حضور حساس. جگر مراد آبادی کا شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. طاقت میں کوئی مثال نہیں, لیکن غیرت کی نزاکت کا عالم یہ ہے کہ شیشے بھی فیل ہے,
شیشے بھی پھیل ہے نزاکت میں، اس سے زیادہ نازک ترین دل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے غیرت کے اعتبار سے۔ پھر کہتا ہوں طاقت کے اعتبار سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن غیرت کی نزاکت کا عالم یہ ہے کہ مکڑی کا جالا بھی اس نزاکت کو غیرت سے تکتا ہے، تارے عنکبوت بھی اسے غیرت سے تکتے ہیں۔ غیرت کی نزاکت کا حال یہ ہے کہ رگے گل کی نزاکت بھی حیرت و استجاب کے عالم میں حیرت سے کھڑی ہو کر تکتی ہے کہ قدرت نے کسی کو بھی اتنی نزاکت کی ہے۔ ایک یہودی کا جملہ بے چین کرتا ہے، نماز میں کھڑے ہو جاتے، نماز میں کھڑے ہونے کے بعد بھی دل کی غیرت کی نزاکت کا حال یہ تھا کہ جو نماز میں کھڑے ہو جائے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی تفسیر بن جائے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی تفسیر بن جائے، سب سے کٹ کر اپنے اللہ سے منسلک ہو جائیں۔ لیکن اتنی نازک تھی دل کی کیفیت کہ سب سے کٹ گئے، لیکن دل پر وہ جملہ برابر بے چین کرتا رہا، اور پھر کہاں نہیں صرف سوچا، چار رکعت نماز کی نیت کی صرف سوچا، اور سوچنے پر اس قدر تجسس ہوا کہ سوچنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں پیغام ابھی آئے گا، میں سوچ رہا ہوں پیغام ابھی آئے گا، اور اسی پیغام میں حالت نماز میں کبھی چہرہ اوپر ہوتا ہے اور کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے میرے اللہ کو یہ ادا محبوب کی ادا ایسی پسند آئی کہ وہ ادا پر بھی قرآن آیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے پیارے، ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھانے کو دیکھتے ہیں، بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھتے ہیں، آپ کا دل جدھر چاہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے جدھر آپ کی مرضی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 200 سال تک کسی کو جواب نہ دے، کسی کے ساتھ یہ شان بے نیازی سے بات کرے، کسی کے ساتھ اس شان بے نیازی، لیکن جب محبوب کے دل کی بات آ جائے، جب قلب محبوب کی بات آ جائے، قلب محبوب کی نازک جملہ سن لے، جب قلب محبوب کی بات آ جائے تو پھر نماز کا خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ محبوب کے قلب کا خیال کیا جاتا ہے۔ ہماری نماز بعد میں ہوگی، پہلے میرے دل کی مراد پوری ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے کہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، کہیں محبوب کے دل کو لگ نہ جائے، تاخیر ہو گئی، محبوب کے دل کو بات نہ لگ، محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے، تو ان کے دل کی خوشی کے لیے 4 رکعت پوری ہونے سے پہلے کا ہم قبلہ بدل دیتے، کیونکہ تیرے دل کا خیال رکھنا۔ محبوب نے تجھے بنایا، کسی کو صفی بنایا، کسی کو نجی بنایا، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، تجھے پیارے جو حبیب بنائے، تجھ سے محبت کرتے ہیں تو تیرے دل کا خیال اتنا ہے کہ تو نے چاہا اور ہم نے قبلہ بدل دیا، کیونکہ تیرا دل بڑا نازک ہے، بڑا حساس ہے پیارے، تیرا دل بڑا نازک ہے نا۔ یہ توجہ آپ کی، اب آپ مجھے بتائیں، وہ بے نیاز ہو کر جب محبوب کے دل کی نزاکتوں کا اتنا خیال کرتا ہے، اور ہم امتی ہو کر اپنے نبی کے دل کی نزاکت کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ عشق رسول کی بات تو جلسوں میں روز ہوتی ہے، محفلوں میں روز ہوتی ہے، لیکن میری قوم کے جوانوں
کبھی ہم نے سوچا وہ رسول جو ہمارے پیر میں کانٹا چبھنے پر بے چین ہو جائے، ہمارے پیر کے کانٹے پر بے چین ہو جائے، اس رسول کا دل ایک دن میں ہم کتنی مرتبہ چھلنی کرتے ہیں؟ سوچو نہ ذرا، یہاں سے لے کے وہاں تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، میں اور آپ سب مل کر کے سوچیں، ذرا سوچو تو صحیح، جب کہا لگانے پر حضور کا دل دکھ سکتا ہے تو داڑیاں منڈانے پر حضور کے دل کی کیفیت کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ جانتے نہیں ہیں چند نوجوان مدینہ منورہ میں ایک جگہ جمع ہو کر کہا لگا کے، یعنی زور زور سے چلا کر کے ہنس رہے تھے۔ آقا سواری سے جا رہے ہیں، میرے آقا زمین پہ اتر آئے اور ان جوانوں سے کہا کیا تم کو جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ وہ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہمیں جنت میں جانے کا پروانہ نہیں ملا۔ تو آقا فرماتے ہیں جس کو جنت میں جانے کی سند نہ ملی ہو اور وہ کہا لگا کے ہنستے ہیں، مجھے ان پہ حیرت ہے۔ بتاؤ اگر کہا لگا کر کے ہنس کر کوئی غفلت کرے تو حضور کے دل پر اس طرح گزرتی ہے، تو جو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گھنٹوں گانے سنتے ہوں گے، گھنٹوں میوزک سنتے ہوں گے، اللہ اکبر، اور بڑی معذرت کے ساتھ لوگ یہ نہ کہیں کہ مجھے ان عناوین سے کوئی دلچسپی ہو گئی ہے، میری مجبوری ہے، لیکن میں بولنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی نوجوان کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کرنے کے بعد اس سے گھنٹوں فون پر سیکسی اور شہوانی گفتگو کرتا ہوگا، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ہم تباہ ہو رہے ہیں، کبھی مسلمان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو کبھی برباد نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بتاؤ، ارے اگر کسی کمپنی کے مالک کا کتا کوئی بن جائے تو اس کتے پر کوئی مائی دلال ڈنڈا نہیں برسا سکتا، تو مسلمان پر کوئی کیسے ڈنڈا برسا سکتا ہے؟ جس کا رب اللہ ہو، جس کے نبی محمد رسول اللہ ہو، ہے کوئی ایسا پیدا ہونے والا جو قوم مسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے؟ بس ہم نے ایک ہی بھول کی ہے، ہم نے ایک ہی غلطی کی ہے، کتے پہ ڈنڈے اس لیے نہیں پڑتے کہ وہ مالک کی چوکھٹ مالک کی ایک روٹی پر 24 گھنٹہ اس کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے، اور ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول سے اتنے دور ہو گئے اعمال کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، کہ آج امت مسلمہ کا یہ حال ہو گیا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہ رہا جہاں پر مسلمان اس عزت کے ساتھ جی رہا ہو جس عزت کا وہ حقدار ہے، اس وقار کے ساتھ جی رہا ہو جس وقار کا وہ حقدار ہے، اس عظمت کے ساتھ جی رہا ہو جس عظمت کا وہ حقدار ہے، ان حقوق کی پاسداری کے ساتھ جی رہا ہو جو مسلمانوں کے حقوق ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک دن میں کئی مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہو، کبھی کاؤنٹ تو کر لو، کبھی حساب تو کر لو، کبھی لکھ تو لو کہ ہم نے نبی کا ایک دن میں کتنی بار دل دکھایا۔ اور اللہ اکبر، جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، کیونکہ آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، مجھے آپ کے کھڑے رہنے کا خیال ہے، اس لیے بات لمبی نہیں کرتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایک بات پہ دھیان دینا اور توجہ کرنا، جب کوئی ایک ہی بات رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کر لے، آقا اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، آقا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آج پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم کہتے ہیں حضور تو ہمارے ہیں، ہم حضور کے ہیں، داڑیاں مڈا کے چکروں میں پھینکیں گے، حضور تو ہے ہی نہ ہمارے، گانے سنتے رہیں گے، حضور تو ہے ہی نہ ہمارے، عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا رہے گا، حضور تو ہے ہی نہ ہمارے، شراب کے اڈے آباد کرتے رہیں گے، حضور تو ہے ہی نہ ہمارے۔ جو حضور کے ہو جائے اور حضور جن کے ہو جائیں وہ پاپ نہیں کرتے۔ جو حضور سے قریب ہوگا اس کی پہلی نشانی یہ ہے، جو میرے آقا علیہ السلام سے قریب ہوگا اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور ہوگا۔ حضور سے قریب ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو حضور سے قریب ہوگا وہ گناہوں سے دور ہوگا۔ آسان زبان میں سمجھ لیں، دیکھو جب ہم مدینے جاتے ہیں تو حضور سے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک، مدینے جاتے ہیں حضور سے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کا ایئرپورٹ شاید لکھنؤ ہوگا یا ممبئی یا دلی، آپ گھر سے نکلے مدینہ منورہ جانے کے لیے، ہاتھ میں تسبیح لینے شرماتے تھے،
ہاتھ میں تسبیح لینے شرماتے تھے، لیکن مدینہ منورہ پہنچے نہیں، ابھی ایئرپورٹ کی طرف نکلے گھر سے مدینہ طیبہ کے ارادے سے، حضور سے قریب نہیں ہوئے ہیں، حضور کی طرف سفر شروع کیا ہے۔ جو ہاتھ میں تسبیح لینے میں شرماتا تھا، جو کبھی ناپاک گھومتا تھا، اب وہ باوضو ہاتھ میں تسبیح لے کے درود شریف پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ ابھی حضور کے قریب پہنچا نہیں ہے، صرف جانے کی نیت کی ہے، تو اس کی برکتیں یوں ظاہر ہو گئی کہ گناہ سے تعلق ٹوٹ گیا ہے اور نیکیوں سے تعلق جڑ گیا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچا، سوچتا ہے نماز کا ٹائم کب ہو رہا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لوں، کیوں؟ اس لیے کہ حضور سے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ پہنچا تو زندگی میں کبھی فجر نہ پڑھنے والا تہجد بھی پڑھتا ہے، کبھی قرآن کو ہاتھ نہ لگانے والا قرآن لے کر کے گھنٹوں بیٹھتا ہے، کبھی نہ رونے والا روتا رہتا ہے۔ کیوں؟ حضور سے جسمانی طور پہ قریب ہوا ہے تو گناہوں سے دور ہو کر کے نیکیوں کے قریب ہو گیا۔ جو جسمانی طور پہ قریب ہو اس کی نیکیوں کا یہ عالم ہے، جو قلبی طور پہ نبی سے قریب ہو جائے پھر اسی نیکیوں کی حالت کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن صحیح معنی میں وہ عشق نہیں ہو رہا ہے، ہم شاید چٹی بازیاں کر رہے ہیں، لفاظیاں کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور کا دل وقت اٹھاؤ، حضور کے دل کا خیال کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جب تمہارے اعمال میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور کی غیرت بہت نازک ہے، ایک گناہ پہ بھی حضور بائیکاٹ کر دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں۔ جنگ تبوک کے موقع پر اسے جیش اسرت کہتے ہیں، بڑی تنگی کا دور تھا۔ جنگ تبوک بہت تنگی کا دور تھا۔ ہمارے علماء سے پوچھیں، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ایک کھجور کئی مسلمانوں کو دی جاتی تھی کہ لے لو اور اس کو تھوڑی سی کھا کے آگے بڑھا دو، تو فرماتے ہیں کہ میں کھاتا نہیں تھا بلکہ صرف چوس کر کے دوسرے کو دے دیتا تھا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت اس کی ہے۔ جنگ تبوک ہی کا معاملہ ہے کہ صدیق اکبر نے اپنا کرتا اور لباس بھی دے دیا کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں اور مجھے پتا ہے اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کو کفنانے کے لیے ہمارے پاس کفن کا کپڑا بھی نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا تھا میرا لباس بطور کفن کام آ جائے گا اسی شہید کے لیے، یہ ان کی قربانیاں تھی۔ تو جنگ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی، آقا علیہ السلام کی تمنا یہ تھی، اللہ اکبر، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ چلے، اس لیے کہ دور کا معاملہ تھا، دشمن طاقتور تھا۔ آقا نے سب کو چلنے کے لیے کہا، لیکن ایک بات وہاں پر یہ تھی کہ گرمیوں کا موسم تھا، کھجوریں پک چکی تھی، پک کر تیار ہو چکی تھی اور کھجوریں جو ہے وہ ٹوٹنے والی تھی، کھجوریں کٹنے والی تھی۔ یہی ہوا، ان میں سے ایک صحابی جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا کہ کھجور پک کر تیار ہو چکی ہے، جلدی سے اپنے باغ کی کھجوریں توڑ لوں گا اور آقا علیہ السلام سے جا ملوں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا۔ اس میں ایسا ہوا، کام بڑھتے چلے گئے، رکاوٹیں بڑھتی چلی گئی اور میں آقا علیہ السلام تک پہنچ نہ سکا۔ بالآخر یہ ہوا کہ مجھے پتا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فاتحانہ شان سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اب میرے دل میں خیال آنے لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے کہا تھا جنگ میں شریک ہونے کا، ایک ہی حکم کی بات ہے، جنگ میں شریک ہونے کے لیے حضور نے مجھ سے کہا تھا، اب میں کیا کروں؟ حضور کو کیا بہانہ بتاؤں؟ حضور کو کیا بہانہ بتاؤں؟ کچھ منافقین بھی تھے جو جنگ میں نہیں گئے تھے، بہت گرمی ہے، بہت تنگی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ سواریاں ہیں، ایک سواریوں پر 3 4 آدمی ہیں، لوگوں کو پیدل چلنا ہے، کون تکلیف اٹھائے گا؟ منافقین نہیں گئے تھے، اکثر سارے صحابہ اکثریت میں تھے اور ان میں سے جناب کعب جیسے لوگ مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ اب ہوا کیا، حضور آ رہے ہیں، کیا جواب دوں گا حضور کو؟ آپ بھی اور ہم بھی سوچے کیا جواب دوں گا حضور کو؟ اس لیے کہ کعب کی ملاقات مدینے میں مسجد نبوی میں ہوئی تھی اور کعب سوچ رہے تھے وقت سے پہلے کیا جواب دوں گا۔ میری اور آپ کی ملاقات حضور سے بہت جلدی ہونا ہے،
کل بھی ہو سکتی ہے، پرسوں بھی ہو سکتی ہے، 4 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 10 گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور اس مقام کو قبر کہتے ہیں۔ جو جتنی جلدی مرے گا وہ اتنی جلدی ملاقات کرے گا، لیکن حضور کا سامنا ہونا ہے۔ ہم سنیوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایمان والوں کی قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، حضور کا سامنا ہوگا، لیکن اس میں تیاری کریں کہ ہمیں بھی کوئی جواب دینا ہے۔ اللہ کی عدالت میں تو کھڑے ہونا ہے، بعد میں پہلے حضور کا سامنا ہونا ہے، پہلے حضور کا سامنا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں بھی جواب دینا۔ آپ سوچنے لگے کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے رسول کو کیا جواب؟ دل میں خیال آیا، کوئی بہانہ سوچ لیتے ہیں اچھے سے، کوئی بہانہ، لیکن مومن تھے، صحابی تھے، سوچا جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، جس کی نگاہ سے ہمارا رکوع اور خشوع نہیں چھپتا، اس کی نگاہ سے میرے معاملات اور مسائل کیا چھپیں گے؟ کہا جو بھی فیصلہ ہوگا ان کا وہ ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا ان کا وہ ہوگا، لیکن میں سچی بات بتا دوں گا، معاف کریں چاہے سزا دیں، ان کی اپنی مرضی ہے، معاف کریں چاہے سزا دیں، ان کی اپنی مرضی ہے، سچی بات پیش کر دوں گا۔ منافقین نے بڑے بڑے بہانے گڑ لیے، یہ تھا بچہ بیمار، بیوی بیمار، ایسا ویسا ایسا، سب انہوں نے گڑ لیے۔ حضور علیہ السلام آئے، مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد لوگ ملنے آنے لگے، آگے منافقین تھے، حضور ایسا تھا، جاؤ جھوٹا بہانا، جاؤ جھوٹا بہانا، جاؤ جھوٹا بہانا۔ جھوٹے بہانے کرنے والے منافقین کو چھوڑا، کچھ نہیں کہا، کیوں؟ وہ تو تھے ہی اپنے نہیں، وہ تو تھے ہی اپنے نہیں۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے جوانوں جو حضور کے نہیں ہوتے، وہ بڑے بڑے پاپ کر لیتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو حضور کے اپنے ہوتے ہیں، جو حضور کے اپنے ہوتے ہیں، ان کی کیسی پکڑ ہوتی ہے۔ ایک بات کعب آئے، حضور معافی چاہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچی بات یہ کہ آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے، میرے باپ کی کھجوریں پک گئی تھی، کھجوریں کاٹنا اور توڑنے کا معاملہ تھا، سوچا آج جا کے ملوں گا، کل جا کے ملوں گا، آج جا کے ملوں گا، آج میں حضور میں پہنچ نہیں سکا، اب بندہ پرور کریم آتا، آپ کی مرضی، آپ کی مرضی، جو چاہے فیصلہ کریں، حضور نے لکھ دیا۔ دو چیزوں پہ غور کرو، فتح مکہ کے دن جان کے دشمن کھڑے ہیں، ان کو معافی ہے، اور عاشق کو ایک بظاہر ایک بات، ایک فرمان پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پہ منہ پھیر لیا جاتا ہے۔ پتہ چلا دشمنوں کو ڈھیل ہے، دشمنوں کو معافی ہے، مکاروں کو معافی ہے، لیکن عاشقوں کے لیے غیرت اتنی زیادہ ہے کہ ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا، منہ پھیر لیا، اور اعلان ہو جاتا ہے جاؤ جاؤ۔ صحابہ سے کہا جاتا ہے کوئی اس کو سلام نہ کرے، کوئی اس سے کلام نہ کرے، کوئی اس سے گفتگو نہ کرے، اس کا بائیکاٹ کر دو۔ شاید اس پر ہماری توجہ نہیں، ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی، ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی۔ نبی کی رحمت سب کے ساتھ ہے، نبی کی غیرت صرف عاشقوں کے ساتھ۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا۔ اس مقام پر پہنچ کر میں سوچتا ہوں کہ ایک فرمان پر جناب کعب عمل نہیں کرتے، آقا نے منہ پھیر لیا اور کہا اس کا بائیکاٹ کرو، سوشل بائیکاٹ، کوئی سلام نہ کرنا، کوئی کلام نہ کرنا، اور کہا یہ حکم صرف اس کے لیے تم لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کی بیوی پر بھی لازم ہے کہ یہ اس کا بائیکاٹ کرے۔ کعب کہتے ہیں میرے لیے تو قیامت آ گئی، کیونکہ میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ایک بات، حالانکہ جان بوجھ کر نافرمانی، میں تو اس کو نافرمانی کہتا بھی نہیں ہوں، نافرمانی مانتا بھی نہیں،
क्योंकि उनके दिल में तो ये था कि मैं अभी पहुंचूंगा, और हालात ऐसे बने कि वो वापस आ गए। मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं मेरे नबी की किसी सहाबी को माज़अल्लाह नाफरमान करूं। ना मेरा ये मसलक है, ना मेरा ये मजहब है। हमारा मसलक तो मसलक इश्क व मोहब्बत और मसलक अदब है। वो और लोग हैं जो सहाबा की गलतियां गिनाते हैं, वो खुद गलतियों पर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, काब कहते मैं तो तड़प गया कि मेरी जान जाने कायनात, रूहे कायनात, ईमान का ईमान, जाने ईमान मुझसे नाराज हो गए, मुंह फेर लिया। फरमाते हैं कि मैं मायूस था, कोई मुझे सलाम भी नहीं करता। मैं घर पहुंचा, घर तो मेरी बीवी चादर ओढ़कर बाहर निकल रही थी, जो कभी बगैर इजाजत घर से न निकली। जब वो चादर ओढ़ के घर से बाहर आ रही थी, मैंने पूछा कहाँ का इरादा है, इजाजत के बगैर कहाँ जा रही हूँ? मुंह फेर के कहा, जिससे महबूब ने मुंह फेर लिया हो उसके साथ मैं रह नहीं सकता। अब जरा सोचना, रात रात पर बैठ करके ज़िना के मनाजिर देखने वाला मेरा जवान, लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात पैदा करके घंटों गंदी गलीज गुफ्तगू करने वाला मेरा जवान, नुक्कड़ों पे बैठ करके नमाज इशा को तर्क करने वाला मेरा जवान, रमजानुल मुबारक में तरावी के वक्त में नुक्कड़ों पर बैठ करके धड़ल्ले से तरावी छोड़ देने वाला मेरा जवान ये कहता है कि मौलाना मुझसे तरावी 20 रकअत पढ़ी नहीं जाती। फिल्म खाने के लिए टिकट खरीदने जाओगे तो घंटों कतार में खड़े रह सकते हो, तरावी के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़े नहीं रह सकते। जो 20 रकअत तरावी के लिए खड़े रहने की ताकत जिसमें न हो, वो कैसा आशिक़ रसूल है? उसे आशिक़ रसूल कहलाने का हक क्या है? जो कहे कि गुटखे और सिगरेट की वजह से मुझसे रोजे नहीं रखे जाते, उसे आशिक़ रसूल कहलाने का हक क्या है? जो माह रमजान को जनवरी और फरवरी की तरह खा पी करके गुजार देता हो, उसे आशिक़ रसूल कहलाने का हक है? वो मुंह क्या दिखाएगा? सोचो, एक बात पर काब बज़ाहिर अमल नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाइकाट के लिए कहा, बीवी ने तक बाइकाट कर दिया। अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, न रोज़ा, न नमाज, न तिलावत, न तस्बीह, न तरावी, न इबादत, न रियाजत, न तकवा, न तहारत, गुनाह गुनाह गुनाह, सिर्फ गुनाह। अल्लाह न करे अगर मैदान महशर में हमारे लिए ऐलान हो जाए कि बहुत पाप करके आया है, इसका बाइकाट किया जाए। जिस दिन फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम, उस दिन अगर सलाम पर पाबंदी लग जाए तो कब्र अनवर में कोई काम नहीं आने वाला। जब हमें सजा सवार करके अपनी कब्र की उस पहली मंजिल जो आखिरत की पहली मंजिल है, उसमें दाखिल कर दिया जाए, और कोई मदद के लिए न हो, हुजूर मदद के लिए आए, और अल्लाह न करे काब की एक फरमान पर अमल न करने की बुनियाद पे जो नबी काब से मुंह फेर ले, जनाब काब से अगर वो हमसे मुंह फेर ले कि ये तो करोड़ों नाफरमानियां करके आए हैं, कहाँ जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? बहुत खिलखिला करके जराइम कर रहे हो ना, बहुत खिलखिला करके गुनाह कर रहे हो ना। दुनिया के अंदर एक इम्तिहान में नाकाम हो जाओ तो हजारों मर्तबा इम्तिहान देने का मौका मिलेगा, लेकिन अल्लाह के इम्तिहान में, और वो भी कब्र के इम्तिहान में, जो पहली मंजिल आखिरत की, और उसका पहला इम्तिहान हुजूर कब्र में आए, कब्र को जगमगाने के लिए, और मुंह फेर दें और मुंह फेर कर चले जाएं, मुंह फेर कर चले जाएं। कहाँ जाओ? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? जनाब काब कहते हैं मेरी जिंदगी में तो कयामत आ गई। जब मैं मस्जिद जाता था तो लोग मुझसे मुंह फेर लेते थे, क्योंकि हुजूर ने मुंह फेर लिया। एक फरमान पे अमल नहीं हुआ, आका ने मुंह क्या फेरा? सब ने मुंह फेरा। हमारी जमात में सूफिया तो यहाँ तक कहते हैं कि काब अपनी बकरियों के पास गए तो बकरियां भी मुंह फेर कर चली। अब आप कहते हैं इज्जत ने क्यों मुंह फेरा?
रिस्क ने क्यों मुंह फेरा, बरकत ने क्यों मुंह फेरा, वकार ने क्यों मुंह फेरा, उरूज ने क्यों मुंह फेरा, कामयाबी ने क्यों मुंह फेरा। जनाब काब की रिवायत बता रही है जिससे हुजूर मुंह फेर लें फिर उससे कामयाबी भी मुंह फेर लेती, रोजी की बरकत भी मुंह फेर लेती है, उससे औलाद की मोहब्बत भी मुंह फेर लेती है, उससे इक़्तिदार भी मुंह फेर लेता है, उससे वकार भी मुंह फेर लेता है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं बल्कि जिससे हुजूर मुंह फेर ले उससे अल्लाह की रहमतें भी अपना मुंह फेर ले, कुछ नहीं बचता। आज हमारा कुछ जो बचा नहीं है, वजह ये है कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे नाज़नीन का ख्याल न किया, हुजूर के कल्बे अत्हर का ख्याल न किया। ऐ इश्क़ रसूल करने वालों, ऐ मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, आओ अगर इश्क करना है तो ज़बानी इश्क न करो, इश्क करना है तो सिर्फ नारों का इश्क न करो, इश्क करना है सिर्फ जलसों और कॉन्फ्रेंसों का इश्क न करो। अगर इश्क करना है तो अपने आका से दिल का इश्क करो। और दिल का इश्क क्या है? बस अब अपनी इस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करके बात खत्म करता हूँ। इश्क करना है तो इश्क की पहली सीढ़ी ये है और इस इश्क की आखिरी सीढ़ी भी है। पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी कि जिसको जिससे इश्क होता है वो उसके दिल का ख्याल करता है। बस दिल का बड़े से बड़ा नुकसान उठा लूंगा, महबूब का दिल नहीं दुखूंगा और महबूब का दिल दुखने नहीं दूंगा। आओ जो आखिरी हिस्सा इसका था, ये एक सहाबी जनाब खुबैब, मशहूर नाम हज़रत खुबैब, काफिरों ने पकड़ लिया। जनाब खब्बाब अलग है और खुबैब अलग है। हज़रत खब्बाब बहुत जिए, हज़रत खुबैब की शहादत हो गई। खुबैब मक्के के काफिरों ने पकड़ लिया खुबैब को बद्र का बदला लेने के लिए, और मक्के के काफिर खुबैब को पकड़ने के बाद प्लान करते हैं। खुबैब हमी में से है, खुबैब हमी में से है। मोहम्मद अरबी का दिल ऐसा दुखाएंगे कि वो बेचैन रहा करेंगे हमेशा। और उसका तरीका क्या उन्होंने निकाला? माअज़ल्लाह, देखो काफिर की सोच और तुम हम क्या कर रहे इतना सोचो। उन्होंने कहा खुबैब को लानत दो, खुबैब को लानत दो कि खुबैब मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ दो, क्योंकि मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अगर तकलीफ पहुंचती है तो किस बात से पहुंचती है? उनके दीन से दूर होने की वजह से। उनके दंदान शहीद करो, उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। उनके सहाबा पे हमला करो, उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। उनका खून बहा दो, उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। उनको माज़अल्लाह बज़ाहिर बेघर कर दो, उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। अगर उनको तकलीफ होती है तो अपने मानने वालों के दीन से दूर होने की बुनियाद पर। इसलिए खुबैब के कदमों के अंदर लालच की बेड़ियां डाल दो और खुबैब को कहो कि मोहम्मद अरबी को छोड़ दे। खुबैब के पास उनके बचपने के दोस्त लाए गए और कहने लगे खुबैब तुमसे प्यार है, दोस्ती है, मोहब्बत है, तुम पकड़े गए हो, मक्के वाले तुम्हें कत्ल करने का प्लान कर रहे हैं। अबू सुफियान ने बड़ा दर्दनाक प्लान बनाया है कत्ल का। एक काम करो, तुम मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ दो। अगर तुम छोड़ दोगे तो बड़ी चीजें मिलेगी, एक जान मिलेगी, जान, और दूसरा तुम्हें माल मिलेगा, माल, और मक्के में जो तुम्हारे घर पे कब्जा हो गया है फिर तुम्हें अच्छा सा मकान भी मिलेगा, माल भी मिलेगा, सब मिलेगा। खुबैब ने देखा और देखकर हंसे। फरमाया ओ काफिर कुत्तों, कुछ लोगों को ये जुमले बुरे लगते हैं लेकिन जिनको इश्क होता है उनकी गैरत ही कुछ और होती है। कुछ लोग कहते हैं सुन्नी बड़ी शिद्दत करते हैं, हम कहते हैं जिसको इश्क शिद्दत के साथ होता है ना तो नबी के दुश्मनों के साथ भी वो शिद्दत ही करता है। लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा आशिक रसूल हूँ, फिर बदअकीदों का जनाजा भी पड़ता है और कहता है तू चीटिंग न कर, इसलिए कि जिसे शिद्दत का इश्क होगा वो नबी के दुश्मन से भी शिद्दत करेगा।
لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا بڑے متشدد تھے. ہم کہتے ہیں تم نے کسی سے عشق کیا ہی نہیں تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق والے کی طبیعت کیا ہے. جسے عشق ہوگا، عشق میں جتنی شدت ہوگی، اور عشق کی شدت آتی کہاں سے؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنین اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو جو شدت سے محبت کرے گا وہ اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ شدت سے نفرت بھی کرے گا. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، چاہے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد. جان کافر پر قیامت کیجئے. عشق والوں میں صلح کلیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے. با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے. عشق ہوگا، عشق و یکتائی چلتا ہے. حق کے اندر یکتائی ہے، دوئی نہیں ہے. علم غیب کو ماننے والا بھی صحیح، علم غیب کا منکر بھی صحیح، نبی کو زندہ ماننے والا بھی صحیح، نبی کو مر کر مٹی میں کہنے والا بھی صحیح، نبی کی ماں کو مومن ماننے والا بھی صحیح، نبی کی ماں کو کافر کی گالی دینے والا بھی صحیح. کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ کہاں کھڑے ہو؟ اس لیے کوئی ایک دروازہ منتخب کر لو، دونگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. سبحان اللہ. اور آپ سے کہہ دوں سنی دعوت اسلامی میری عمل کی تحریک نہیں ہے. ہمارے یہاں پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ. اور ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنی سنیت کو چھپا کے بات نہیں کرتے. ہمارا فائدہ اسی میں ہے ہزاروں کی بجائے چند لوگ رہ جائے، لیکن حق کے ساتھ باطل کے ساتھ 22,000 کا لشکر پسند نہیں ہے، حق کے ساتھ 72 کی جماعت پسند ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم تو واضح کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا سبحان اللہ. ہمارے بنیاد عقیدہ ہے تو اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. لیکن بات عرض کر رہا تھا وہ دور نکلتی ہے. میں گفتگو کے آخری حصے میں مرحلے میں پہنچنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بھی کافی ہوا ہے. کچھ لوگوں کے کھڑے رہنے کا مجھے خیال ہے، حالانکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں 4 گھنٹے بھی کھڑے رہوں تو الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. سبحان اللہ. ابھی میں 40 میں پہنچنے میں بھی 3 سال میرے اور باقی ہے. 29 مئی آئے گی تو انشاءاللہ میں 37 سال کا ہو جاؤں گا. اللہ کے کرم سے دعا کریں اللہ خیر والی، عشق رسول والی اور دین پر عمل والی، حضور کی وفا والی زندگی عطا فرمائے. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں مجھے خیال ان بھائیوں کا جو دیر سے مجھ سے پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں تو عرض کر رہا تھا بات دور نکلی کہ جناب خبیب کو انہوں نے دولت کی بات کی، دولت کی بیڑیاں پیروں میں رکھنے کی بات کی. خبیب نے ہنس کے کہا تمہیں پتا کیا ہے محمد عربی کی غلامی کی شان کیا ہے؟ پوری کائنات کی دولت بھی اگر خبیب کے قدموں میں رکھ دو، پوری کائنات کی دولت بھی خبیب کے قدموں میں رکھ دو، اور ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا، تو حضور کی وفا کے سامنے میں اس دولت کو جوتے کی نوک میں رکھتا ہوں جو حضور کی وفا چھوڑ کر کے دنیا کی دولت ملے. اب سنیوں میری قوم کے جوانوں، اپنے ساتھ بھی بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. اس وقت کے کافر نے جو سوچا تھا نا کہ محمد عربی کے دل دکھانے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ خبیب کو دین سے دور کر دو، محمد عربی تڑپیں گے، ان کا دل دکھے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. تو آج لوگ ہم سے کل
کلمہ نہیں چھیننا چاہتے. لوگ آج ہم سے اللہ اکبر مسلمان ہونے کا ٹائٹل نہیں چھیننا چاہتے. لوگ یہ سوچتے ہیں یہ عبد الرحمان رہیں, یہ عبداللہ رہیں, عبدالسلام رہیں, غلام محمد رہیں, غلام مصطفیٰ رہیں, لیکن یہ دین سے قریب نہ رہ سکیں, اس لیے کہ نام سے کیا ہوتا ہے, انہیں دین سے دور کر دو, محمد عربی کو تکلیف پہنچے گی. کل کا کافر بھی یہی سوچ رہا تھا, آج اسلام دشمن طاقتیں بھی یہی سوچ رہی تھی, لیکن کل کے مسلمان پر کروڑوں سلام ہو. خبیب نے کہا تھا دنیا کی دولت کو ٹکرا دیں گے لیکن وفائے مصطفیٰ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. لیکن آج ہم ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر, وہاں دولت پر پیر رکھ کر کے کہا کہ سب چھوڑ سکتا ہوں, حضور کے ساتھ وفا نہیں چھوڑ سکتا, ان کا دل نہیں دکھا سکتا. لیکن اللہ اکبر, آج کسی نے آ کے ہمیں دولت نہیں دی, وہاں دولت دے کر وفا چھینی جا رہی تھی, نہیں چھینوایا, نہیں چھیننے دیا, دل نہیں دکھنے دیا. اور یہاں پیسے دے کے وفا بیچ رہے ہیں, وہاں لے کر بھی نہیں چھوڑا وفا, یہاں دے کر. آپ کہیں گے دے کر کیسے؟ فلم میں جاتے ہو تو مفت میں جاتے ہو کہ پیسوں سے جاتے ہو؟ انٹرنیٹ پر گندی فلموں کے لیے ریچارج کرتے ہو, مفت میں کرتے ہو کہ پیسوں سے کرتے ہو؟ یہ تو جھوٹ ہے نا کمپنیوں کا کہ اتنے جی بی فری اور اتنے جی بی فری. یہ اتنے جی بی فری کیسے؟ پیسہ لیتے اور کہتے ہیں جی بی فری. کس نے کہا فری ہے؟ فری تو اس وقت ہوتا کہ کچھ نہ لے کر دیتے, کچھ نہ لے کر دیتے تصویر, تو آپ سے تو لے کر دیا ہے نا, اور آپ پیسہ دے کر جہنم خرید رہے ہو. پیسہ دے کر حضور علیہ السلام کا دل دکھانا مول لے رہے ہو. کس طرح کے اشراق ہیں؟ کوئی تو خیال کرو, کچھ تو خیال کرو. ماں باپ کا گستاخ اور ماں باپ کا دل دکھانے والا دنیا سے سزا پانا شروع کرتا ہے. حضور کا دل اتنا تو نہ دکھاؤ. عاشق اسی لیے بنے تھے کہ دل دکھانا, دل کو تکلیف پہنچے. جناب خبیب نے کہا نہیں چھوڑوں گا. اور پھر خبیب کو اب دیکھو کافروں کا دوسرا بات, پہلے دولت دیں گے, نہیں چھوڑیں گے تو پھر ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. خبیب نے پھر ہنسا اور ہنس کر کہا واللہ موت تو ایک دن آنی ہے, موت تو ایک دن آنی ہے. سب سے بہترین موت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے نام پر عزت سے نہ مر جائیں. کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائیں, کیوں نام محمد پر. یوں بھی تو ہمیں, یوں بھی تو ایک دن دنیا سے تو جانا ہے, دنیا سے تو جانا ہی ہے. اللہ اکبر, ان کے نام پر جو چلا جائے وہ کامیاب دنیا سے جاتا ہے. میرے امام کہتے ہیں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. جو ان کے نام پہ مرتے ہیں ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے, ان کے کفن کو بھی مٹی نہیں کھاتی. خبیب نے کہا موت تو آنی ہے, لیکن جو نبی کی وفا میں آ جائے اس سے بہتر موت کون سی ہے. جب خبیب نے یہ کہا, ان کے بچپنے کے دوست تو سعید, حضرت سعید, بعد میں وہ حضرت سعید ہو گئے. سعید نے سوچا یہ تو اتنی ہمت والا نہیں تھا, بچپنے سے میرے ساتھ رہتا ہے, بچپنے سے میرے ساتھ رہتا ہے, ڈرتا بہت ڈرپوک ہے, اسی لیے تو میں ڈرانے کے لیے آیا تھا. اتنا ہمت والا تو یہ تھا نہیں, لیکن یہ اتنی ہمت کی بات کیسے کرتا ہے. تو حضرت سعید کہتے ہیں واللہ اس دن مجھے پتا چل گیا کہ عشق مصطفیٰ لوگوں سے بزدلی کو ختم کر کے انسان کے اندر ہمت اور غیرت پیدا کرتا ہے. جب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اعلان ہوا خبیب کو پھانسی دی جائے گی, خبیب کو پھانسی دی جائے گی, خبیب کو پھانسی دی جائے گی. کہتے ہیں پورے مکے میں عید کا سما تھا, عید کا ماحول تھا, اور سب لوگ جو ہے اللہ اکبر تنعیم کی طرف جا رہے تھے. آج کل جہاں مسجد عائشہ ہے اس کو تنعیم کہتے ہیں. سب لوگ
तबईन की तरफ जा रहे थे कि नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी, नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी। सब चले। हजरत सईद बयान करते हैं मैं मुसलमान नहीं हुआ था, खुबैब की शहादत ही मेरे लिए मुसलमान होने का सबब हो गई। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, अल्लाह अकबर, जहां लोगों को फांसी दी जाती थी, जहां लोगों की गर्दनें उतारी जाती थी, जब खुबैब वहां आकर के खड़े हुए, तब आखिरी मर्तबा खुबैब से कहा गया, खुबैब क्या ख्याल है, छोड़ते हो मोहम्मद अरबी को, जिंदगी पाते हो या फिर मरने के लिए तैयार हो? खुबैब ने कहा वल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो नबी को छोड़ करके हो, मैं मरना चाहता हूँ। जनाब खुबैब को अल्लाह अकबर इतना सुनना था। सुनने के बाद मक्के के सरदार ने हुक्म दिया इसको ऐसे नहीं मारो, दर्दनाक अंदाज से मारो, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में नेज़े दे दो, बर्शियां दे दो, तीर दे दो, और बच्चे दौड़ते हुए आए और खुबैब के जिस्म के अंदर नश्तर लगाते रहे। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, अगर थोड़ी सी पिन लग जाए उंगली में तो कितनी तकलीफ होती है। ये वो मुसलमान थे, ये वो आशिकाने रसूल थे, ये वो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। नेज़ों से बच्चे मारते थे, खुबैब मुस्कुराते थे और बार बार कहते थे हुजूर मैं आपसे दूर हूँ लेकिन आप मुझसे दूर नहीं हैं। जरा ये इश्क वाला मंजर भी आप मुलाहिजा फरमाएं, आपके इश्क में क्या सजा दी जा रही है। कहने वाले ने कहा था, बल्कि सरकार नज़मी ने कहा था, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, पर दरे यार पर मुझको ये सजा दी जाए, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। अल्लाह अकबर। तो जनाब खुबैब की आंख में आंसू तो नहीं है लेकिन आप मुस्कुरा कर कहते हैं आका ये मंजर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर ये मंजर मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह अकबर। फिर बिलाखिर एक बदबख्त आकर के कहता है खुबैब कैसा लग रहा है, खुबैब कैसा लग रहा है। खुबैब कहते हैं कैसा लग सकता है। एक बदबख्त ने जुमला कहा, खुबैब क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो, क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और सही सलामत तुम्हारे बीवी बच्चों में पहुंचा दिया जाए और तुम्हारी जगह तुम्हारे आका मोहम्मद अरबी को यहाँ खड़ा कर दिया जाए। नश्तरों से आंखों में आंसू नहीं थे, जख्मों से आंखों में आंसू नहीं थे, अब आंसू आंख में आ गए और कहने लगे बदबख्त मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, तुझे अंदाज़ा नहीं है कि हम अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। सुन हम तो ये तमन्ना करते हैं, तवज्जे करो आशिकाने रसूल, उस सच्चे आशिक के जुमलों पे तवज्जो करो। खुबैब कहते हैं हम तो ये तमन्ना करते हैं काश हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और हमारे नबी के तलवे में कभी कांटा भी न चुभे। हम करवा कर अपने नबी के तलवों में कांटा भी नहीं देखना चाहते। यहाँ रुक कर पूछना चाहता हूँ, वो तो टुकड़े करवा कर नबी के तलवों में कांटा नहीं देख सकते थे और यहाँ हम गाने सुनकर नबी के दिल पर खंजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दाढ़ियाँ मुड़ाकर कटरों में फेंक कर हुजूर के दिल पे नश्तर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गंदी फिल्में देखकर हुजूर के दिल को अज़ियतें पहुँचा रहे हैं। रिश्तेदारियाँ तोड़कर हुजूर के दिल को तकलीफ पहुँचा रहे हैं। मस्जिदों को वीरान करके हुजूर कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं और हुजूर के आराम में माज़अल्लाह कहीं हमारे गुनाह खलल न पैदा कर दे। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपने नबी के दिल का ख्याल करो, अपने नबी के दिल का ख्याल करो। उनके दिल को नश्तर न लगाओ, उनके दिल को तकलीफ न पहुँचाओ, उनके दिल को अज़ियत न पहुँचाओ। सहाबी कहते हैं हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाए और नबी के तलवे में कांटा भी न चुभे, सिर्फ अपने गुनाह अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, चंद लम्हों की लज्जत के लिए, चंद लम्हों के आराम के लिए अपने नबी का दिल न दुखाओ, वरना याद रखना कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह की बारगाह में पलटो, हुजूर से माफी मांगो। यकीनन मुझे ये यकीन है कोई मुसलमान हुजूर का दिल दुखाने की नीयत से गुनाह नहीं करता, लेकिन नीयत कुछ भी हो, जहां गुनाह हुआ
وہاں حضور کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر عاشق ہو تو بس یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دو، اگر میں فجر میں نہیں اٹھوں گا تو میرے آقا کا دل دکھے گا، اگر میں سود کا دھندا کروں گا میرے آقا کا دل دکھے گا، اگر میں کسی لڑکی پہ نظر اٹھاؤں گا میرے آقا کا دل دکھے گا۔ یاد رکھیے، حضور کے دل کا خیال کیجیے، آپ حضور کے دل کا خیال کرنا شروع کیجئے، پھر دیکھو اللہ کیسی ترقی اور کیسا عروج عطا فرمائے گا۔ پھر بات یہاں تک پہنچی جب خبیب نے کہا نا میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، حضور کے تلوے میں کانٹا بھی نہ چبھے، تو جھلا گئے مکے کے کافر، اور کسی نے کہا اس کو جلدی مار ڈالو، ورنہ اس کی عشق و محبت والے جملے ہمارے بچوں کو متاثر نہ کرتے، ہمارے کمزور دل والوں کو متاثر نہ کر دے۔ سعید کہتے ہیں جب یہ جملے کہیں کہ اس کو مار ڈالو ورنہ یہ لوگوں کو بھی عاشق بنا دے گا، کہتے ہیں اس وقت تک تو خبیب کے دل کا عشق میرے دل میں گھر کر چکا تھا، اور میں نے بھی سوچا تھا جو عشق رسول خبیب میں اتنی طاقت پیدا کر سکتا ہے، اتنی جرت پیدا کر سکتا ہے، موت کے وقت اس کے چہرے پہ اتنا اطمینان پیدا کر سکتا ہے، میں بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے دل کے اندر چراغ جل چکا تھا، چراغ سے چراغ جل چکے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ تھے، بالآخر کہا گیا خبیب تجھے اب مر جانا ہے، تجھے بہت ستا لیا گیا ہے، تو نے بہت سارے جملے کہہ دی ہیں، لیکن دنیا کا دستور ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بول تیری آخری خواہش کیا ہے؟ آپ سچ سچ کہنا، جس کے بیوی ہو، جس کے بچے ہو، جو پردیسی ہو، اس کی آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن قربان دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ خبیب سے آخری خواہش پوچھی گئی تھی، آخری خواہش کیا ہے؟ تو پھانسی کے پھندے پہ کھڑے ہو کر خبیب نے کہا تھا میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، دنیا سے جانے سے پہلے پہلے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پھانسی کے پھندے پر بھی نماز چھوٹ نہیں رہی ہے، اور یہاں بچوں کی شادی میں بھی نماز، دوستوں کی شادی میں بھی نماز، نرم نرم گدوں پہ نماز چھوٹتی ہے۔ ہماری بڑی معذرت کے ساتھ عشق کا ڈھونگ نہ کرو، عشق کا ڈرامہ نہ رچو۔ میرے جملے کانپور والے برے لگے تو معاف کرنا، کیونکہ میں آپ سے نہیں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، عشق والے تو پھانسی کے پھندے پہ بھی نماز نہیں چھوڑتے، عشق والے نرم گدوں پر کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ عشق والے غموں کے ماحول میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، عشق والے خوشیوں کے موقع پہ کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کیسا عاشق ہے جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہتا؟ لیکن خبیب کہتے ہیں، سعید بیان کرتے ہیں کہ جب خبیب کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، قید خانے میں بہت لمبی پڑھتے تھے، پھانسی کے پھندے پہ جلدی پڑھی، اور جلدی پڑھ کے کیا کہا پتہ ہے؟ مکے والوں مجھے لمبے سجدے پسند ہے، لمبی قرات پسند ہے، لمبا قیام پسند ہے، لیکن میں نے خلاف معمول جلدی سے نماز مکمل کر لی۔ کہیں تم یہ تانا میرے مسلمان بھائیوں کو نہ دو کہ مسلمان ڈر کے مارے نمازیں لمبی کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، وقت عبادت سر جھکاتے ہیں اور وقت شہادت سر کو کٹا دیا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مکمل کر دی ہے۔ سعید کہتے ہیں، حضرت سعید کہتے ہیں جب انہیں پھانسی کا پھندا دیا جا رہا تھا تو خبیب نے کہا میرا رخ مدینے کی طرف کر دو، میرا رخ مدینے کی طرف کر دو تاکہ آخری مرتبہ اپنی آنکھوں کو سلام کر سکوں۔ سعید کہتے ہیں مدینے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے دور ہوں، میری تمنا تھی کہ میں آپ کو سلام کرتا لیکن آپ کو سلام نہ کر سکا، اور پھر اللہ سے اسی اللہ میرا سلام میرے محبوب تک پہنچا دینا اور میرے محبوب کو خبردار کر دینا کہ مجھ پر ان کے عشق میں کیا گزر رہی ہے۔ ادھر
खुबैब ये कह रहे थे, उधर मस्जिद नबी में बैठ के अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ रहे थे, हुजूर की आंखों में आंसू जारी थे। सहाबा ने पूछा, आका रोने की कोई वजह तो पता नहीं चली, हुजूर क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ मेरे खुबैब को मक्के में शहीद किया जा रहा है और वो मुझे सलाम कर रहा है। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इश्क वालों ने ये किया, इश्क वालों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन आज हम आशिक़ रसूल कहलाकर वो सारे काम कर रहे हैं जिससे मेरे आका के दिल को तकलीफ पहुंचे। खुदा के लिए एक दिन मौत है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, कब्रों में जाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है। आका को क्या मुंह दिखाओगे? जवानी हमेशा नहीं रहेगी, जिंदगानी हमेशा नहीं रहेगी, जवानी की ताकतें हमेशा नहीं रहेगी, दौलत हमेशा नहीं रहेगी, जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन बेकसी और बेबसी के आलम में कब्र में जाओगे, हुजूर काम आएंगे, उनको मुंह दिखाने के लिए कम से कम कुछ तो तैयारी कर लो। बस आज यही कहना चाहता, सिद्ध दिल से तौबा करके अपने आका को राजी कर लो, अपने आका को मना लो। मेरे आका इतने करीम है, इतने करीम है, इतने करीम है, आशिकों से नाराज भी होते हैं, मुंह भी फेरते हैं, लेकिन साथ ही साथ चुपके चुपके आशिकों को पता भी ना चले उनके लिए सिफारिश भी करते हैं, मौला इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं कि हुजूर तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मैं मस्जिद में आता था कोई सलाम भी नहीं करता था, कोई मिलता भी नहीं था, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ने खड़े होता, तवज्जे, मुंह तो फेरते हैं, नाराज तो होते हैं, बड़ी क़यामत है, लेकिन साथ ही में जब हम उनसे मोहब्बत करते हैं और तड़पते हैं तो फिर वो भी कैसे कहते, जब मैं नमाज पढ़ता था तो हुजूर को मैं ऐसे देखता था, हुजूर तो कहते हैं कि जब मैं नमाज में होता था तो हुजूर मुझे देख रहे हो। कितनी मोहब्बत है ना उम्मत से। मुंह फेर लिया, बजाय एक फरमान पे अमल नहीं किया, मुंह फेर लिया, बाइकाट का ऐलान भी कर दिया, सबने बोला बाइकाट कर दिया। लेकिन जब मैं हुजूर और जब मैं नमाज पढ़ने खड़ा होता तो हुजूर के करीब ही खड़ा होता ताकि मैं हुजूर को देखूं, तो मैं कंखियों से देखता, नमाज में देखता, नमाज में देखता, नमाज में देखता। काश नमाज में नबी का ख्याल आने पे पाबंदी लगाने वाले जरा मसलके सहाबा पर भी तवज्जो करते। मैं नमाज में हुजूर को देखता, आप हमारे ख्यालों पे पाबंदी लगा रहे हो। अरे जिन्होंने देखने वाले दौर में पैदा हुए थे उन्होंने नमाज में देखा, हम देख तो नहीं सकते, कम से कम ख्यालात वाले मामले में तो पाबंदी न लगाओ। ये एक अलग मसला है कि नमाज में ख्याल किसका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक अलग मसला है, लेकिन पाबंदी तो न लगाओ। कौम को इतना भी तो, अरे नादान, तुमने नबी के ख्याल पे पाबंदियों पे फतवे लगाए। कभी ये कहा कि नमाज में फिल्म के हीरो का ख्याल नहीं आना चाहिए, कभी नमाज में गाने के अशार का ख्याल नहीं आना चाहिए, कभी नमाज के अंदर जो है माअज़ल्लाह गुनाह का ख्याल नहीं आना चाहिए। सोचो तो सही, तुम कहाँ की बात करते हो। ये कौम मोहब्बत करती है, इनको मोहब्बत कर लेने दो, जैसे कर रही है कर लेने दो, इसलिए कि मोहब्बत ही राह निजात है। अल्लाह अकबर। तो काब कहते हैं मैं देखता रहता लेकिन हुजूर मुझे देखते, और जब मैं हुजूर को नमाज से फारिग होकर देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते, मैं फिर बुझ जाता था। अब कुछ दिन ऐसे आए कि मैंने मस्जिद भी आना छोड़ दिया, मैंने मस्जिद भी आना, मैं मस्जिद नहीं आता था, अपने घर में कैद हो गया, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। हाय क्या हो गया है। लेकिन अब सब सोचो, जब काब के सोशल बाइकाट की रिपोर्ट, काब के सोशल बाइकाट की रिपोर्ट यमन के या शाम के बादशाह को पता चला कि काब जैसे इज्जतदार आदमी का मोहम्मद अरबी ने सोशल बाइकाट कर दिया है, तो उसने एक अपना एलची भेजा हज़रत काब के पास, क्योंकि काब छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत शान के आदमी थे। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को पता चला तो उसने भी क्या सोचा, जब हुजूर ने बाइकाट कर दिया तो मैं काब को बुला लेता हूँ और बुला करके माज़अल्लाह मैं उनको मोहम्मद अरबी से दूर कर दूंगा। फिर उनके दिल को देखो वही मुस्कुराए, हुजूर से दूर करने की फिक्र, पहले दौलत दे दे करके दूर करने की कोशिश की गई, अब फिल्में और इंटरनेट के गंदे मनाज़िर को ला करके दूर करने की फिक्र की जा रही है। वो नाकाम हो गए, ये कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। मत जाओ अपने आका से दूर, जो
नबी हर रोज बार बार हमें याद करते हो, हम एक दिन में अपने नबी को कितना याद करते हैं, कितना दुरूद पढ़ते हैं हुजूर पर, कितना जिक्र करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का। वक्त का बादशाह हज़रत काब इब्ने मालिक को खत लिखता है, अपना एल्ची भेजता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे साहिब ने तुम्हारा बाइकाट किया है, छोड़ो इनको, आओ हमारी तरफ, तुम इज्जतदार हो, तुम्हें इज्जत अता करेंगे। हुजूर से छुड़वा कर बुला कौन रहा है? पता चला नबी के गुलाम कीमती कितने हो गए थे, चक्कर टिका न था, कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। बादशाह बुला रहे, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम का जरा आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। हजरत काब बिन मालिक के पास खत आया, उस रोम के एलची ने जब खत दिया, खत देखा, आंख में टप टप आंसू आ गए, आसमान की तरफ रुक करके कहते हैं वो दिन आ गए कि अब काफिर भी मेरे नबी के साथ मेरी वफा पर शक और शुबा करने लगे। उनकी ये जुर्रत है कि मैं उनसे बागी हो जाऊंगा। उस खत को मरोड़ दिया और ये नहीं देखा कि बादशाह खत है, और कहा उस रोम के कुत्ते को कहना मोहम्मद अरबी के बाइकाट की वजह से मुझे बुलाना चाहता है, वल्लाह अगर मेरे नबी मेरी टिक्के बोटी भी उड़ा दे, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे, तो मैं वफाए मुस्तफा को छोड़कर किसी के साथ जाने तैयार नहीं हूँ। मुझे जान नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चौखट प्यारी है। एलची को ये जवाब दिया, जनाब काब ने एलची को ये जवाब दिया, और जब ये जवाब दिया अल्लाह तो देख, इधर वो खत फाड़ करके फेंका और कहा कि वो मेरे टुकड़े कर दे, वो मालिक को मुख्तार हैं, बाइकाट की क्या बात है, वफा तो नहीं छोड़ूंगा। इधर वो खत फेंका, एलची वापस गया, उधर जिब्रील आए। तबूक में न जाने का जिक्र हदीस में है, तबूक में न जाने का जिक्र हदीस में है, फरमान पर अमल न करने का जिक्र हदीस में है, लेकिन उनकी तौबा का जिक्र कुरान में। वफा वालों की शान तो देखो, हदीस कोई पढ़ेगा कोई छोड़ेगा, लेकिन कुरान तो कभी छोड़ा नहीं जाएगा ना, उसे तो बराबर तिलावत। इधर जिब्रील आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, काब और उसके साथियों को की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा ली है, आप भी उनको बुलाएं और कह दे कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। काब कहते हैं उस दिन मुझसे ज्यादा खुशी मेरे नबी को थी कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी के अंदर ये माहौल था, आका पर वही के आसार जाहिर थे, सरकार खुश थे, चेहरा तमतमा रहा था, और आका ने फरमाया लोगों, कुरान में मेरे काब की मग़फ़िरत के लिए आयत आई है, उसकी तौबा की कबूलियत का परवाना आया है। कहते हैं वहां से मेरे दोस्त भागे और भाग कर मेरे घर की तरफ आए, मैं अपने घर की छत पे बैठा हुआ था, मायूस उस वक्त कि क्या करूं क्या नहीं करूं। किसी ने कहा काब मुबारक हो, तेरी तौबा कबूल हो गई। अल्लाह के रसूल ने बशारत दी कि कुरान में आयत आ गई। फरमाते मुझे सीढ़ी से उतरने का भी शऊर नहीं रहा, मैं जहां था मैंने वहीं से छलांग लगा दी और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ गया। बात यही है, जो वफा करते हैं उनको ये मकाम मिला। हमने वफा छोड़ा है और अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरी कौम को अपने नबी से वफा की तौफीक अता करे, बुलंदी मिलेगी, दर्जात मिलेंगे। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। मेरी गुजारिश है कि माशाअल्लाह आपके कानपुर में सुन्नी दावत इस्लामी बरसों से काम कर रही है, एक तवील अरसे से काम कर रही है। आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़े, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के रुकन बने, इसलिए कि सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद ना रियासत है, ना सियासत है, ना ओट है, ना नोट है। हमारा एक ही मकसद है, भटके हुए आहू को फिर सूबे हरम ले चल। हम आका के गुलामों को मदीने की सरकार
की तरफ ले जाना चाहते हैं। आओ हमारे साथी बन जाओ, तौबा करो और अहद करो, न गुनाह करेंगे न गुनाह करने देंगे। अल्लाह सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।